اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ آپ نے عمل کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے ایک اسم مبارک جو اللہ کا مبارک نام ہے یا باسطو، اس کا آپ نے ورد کرنا ہے، اور اس وظیفے کو آپ نے کن کن مقاصد کے لیے کرنا ہے اور اس عمل کی پاور کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز وہ چند مقاصد اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کار اور وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو اس کے فوائد میں شامل ہیں، اور اس کے جو عمل میں لاپرواہی کی وجہ سے معاملات جو بگڑتے ہیں جو رجت کی صورت میں، اس کی بھی چند کوشش کریں گے منٹوں میں آپ کے سامنے نشاندہی کریں۔ اب جو آپ کے سامنے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یہ عمل جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، اس عمل میں اس کی فضیلت تو پہلے بہت دفعہ بیان کر چکے ہیں، لیکن جو ساتھ یا باسطو پڑھنا ہے اس کی بڑی پاور ہے، اور یہ آپ بہت سارے مقاصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یا باسطو کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے کشادہ کرنے والا، اور اس کے اعداد قمری ہے 72، اور اس کے بعد جو ہے اس کے موکل کا نام ہے جبرائیل اور اسماعیل۔ اب یہ جمالی عمل بھی ہے، اور یہ کمال کا یعنی کہ عمل آپ کو دینے جا رہے ہیں جس میں آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی رجت یا نقصان نہیں ہوگی، بلکہ رجت کو ختم کرنے والا عمل ہے۔ اور اس عمل کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ اس عمل کو بچے، بزرگ، جوان، یعنی کہ آپ اپنے بچوں کو بھی یہ لفظ یاد کروا دیں نا، صرف لفظ یا باسطو، تو آپ کا بچہ کبھی زندگی میں نشیڑی نہیں ہوگا، نشوں پہ نہیں لگے گا۔ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، وہ کسی غلط سوسائٹی میں، غلط صحبت میں، غلط دوستی میں نہیں جائے گا، اس کی حفاظت ہوگی، ایمانی حفاظت ہوگی، روحانی جو اس کے موکل ہیں وہ اس کی حفاظت کریں گے۔ اور اس کے بعد جیسے جیسے وہ بچہ بڑا ہوتا جائے گا، اپنے جو مقاصد ہیں ان مقاصد میں وہ کامیاب ہوتا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ بچے کی عمر اگر 5 سال ہے، 7 سال ہے، آپ نے عمل شروع کروایا، تو وہ 20-22 سال یا 24 سال کی عمر میں یا 26 سال کی عمر میں وہ کسی نوکری پر جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ کتنا ٹائم اس کو لگا اس عمل میں۔ یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ 2-3 منٹ میں جو میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں کہ عمل جو ہے وہ ٹائم لیتا ہے، جتنا آپ ٹائم دیتے ہیں عمل کو، آپ کی اتنی پاور بنتی ہے۔ یہ روزانہ کے جو عملیات بدلنا، وظائف بدلنا اور روزانہ کے چینج کرنا، یعنی کہ آج 19 ربیع الثانی کا چل رہا ہے شاید، تو ربیع الثانی کی آج 25 ہے، 25 کا عمل کر لو، پھر 26 ربیع الثانی کو منگل آ گیا، بدھ آ گیا۔ یہ کیا ہے مطلب؟ یہ صرف اور صرف رجت ہے، یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کی لاپرواہی ہے، جو آپ لوگ اپنی لاپرواہی کی وجہ سے اپنے معاملات کو بگاڑتے ہیں۔ آپ بزرگوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، جب کوئی سیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے تو عملیات کی دنیا میں، وظائف میں، بزرگوں کے پاس 25-25 سال، 20-20 سال جو ہے وہ وقت لگایا کرتے تھے، وہ ٹائم دیا کرتے تھے، خانقاہوں کی خدمت کیا کرتے تھے، آنے والے زائرین زائرات کو وہ پانی پلایا کرتے تھے، کھانا کھلایا کرتے تھے، رات کو وہ عملیات کے اوپر محنت کیا کرتے تھے۔ پھر جا کے تو ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے کتنے عمل کیے، وہ کہتے تھے 1 یا 2، یا ایک عمل بھی کسی نے کیا تو بس ایک عمل۔ اب اس کو کیا پتہ ہے کہ ایک عمل کی پاور کیا ہے؟ اصل کام کرنا ہوتا ہے روٹین ورک کے مطابق موکل نے، موکل کی خوراک کا بندوبست ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو آپ اس مہمان کو بھوکا رکھیں گے، پیاسا رکھیں گے، وہ کتنی دیر آپ کے پاس رہے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کے بے شمار زندگی کے اندر دشمن ہیں جو آپ کے اوپر جادو کرتے ہیں، یا آپ کے اوپر جو ان سے نظر بد لگاتے ہیں، یا آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، یا نارمل لائف میں آپ کی رکاوٹیں رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو وہ اللہ کے حکم سے جو موکل آپ کے پاس جو آپ پڑھائی ہے اس کا موجود ہے، تو اس کی خوراک کا بندوبست نہیں ہوگا تو ظاہری بات ہے چلا جائے گا۔ تو اسی طرح حسبنا اللہ و نعم الوکیل جو عمل ہے، اس عمل میں اس کی خوراک کا بندوبست زکوٰۃ صغیرہ کے طور پہ آپ نے یا باسطو ساتھ پڑھنا ہے۔ اب حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے علاوہ بھی یا باسطو، صرف یا باسطو،
آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب دونوں کے فوائد بے شمار ہیں، دونوں کے اوپر اگر بات کرنا شروع کریں گے تو ایک لمبا چوڑا موضوع ہے، تو اس کے اوپر کم از کم 2-3 گھنٹے گفتگو کم از کم کی جائے تو میں سمجھوں گا کہ 10 میں سے 1% اس کا بیان ہوگا، اس کے فوائد، اس کے فضیلت، اس کے موکلاتی پاور، اس کی جناتی پاور۔ اب لیکن وقت مختصر ہوتا ہے، اس لیے بہت ساری چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھنی ہوتی ہیں، بہت سارے سوالات کے جوابات دینے ہوتے ہیں، تو اب یہاں پر ہم تھوڑا بہت اس کا ذکر کریں گے جتنی آپ کو ضرورت ہے۔ تو آپ میرے جو سامعین ہیں، ویورز ہیں جو میرے، میں ان کی سب کی بہت قدر کرتا ہوں، اور تعداد میں چاہے تھوڑے ہیں لیکن ان کی سننے کا، سماعت کا جو انداز ہے، ان کے کمنٹ سے مجھے معلوم ہوتا ہے، آپ لوگوں کی اظہار محبت سے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، نئے ویورز کے لیے اشارتاً میں عرض کر دیتا ہوں کہ ہماری کوئی شرط و شرائط نہیں ہوتی کہ آپ نے یہ شرط پوری کرنی ہے تو آپ کو، یعنی کہ ویڈیو پوری دیکھے، سبسکرائب کرے، لائک کرے، پھر آپ کو اجازت ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ وظائف جتنے بھی ہیں ہمارے، ہم ان کی عام اجازت دیتے ہیں، اگر آپ نسبت کر کے عمل کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ایسا معاملہ نہیں۔ اور جو بہت سارے خواہش مند ہوتے ہیں جی آپ کا نمبر وغیرہ، تو وہ میں پوری ویڈیو میں کہیں نہ کہیں دے دیتا ہوں، چند سیکنڈ کے لیے نمبر اپنا، لیکن گزارش بار بار میں پھر یہی کرتا ہوں کہ اب نمبر میں نے دینا شروع کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تنگ کرنا ہے، پریشان کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کوئی مصروفیات ہماری ہوتی ہے، صبر اور تحمل کے ساتھ، انتظار کے ساتھ، باری کے ساتھ آپ اگر رابطہ کرنا چاہیں تو جس طرح ہماری ویڈیو میں کہتا ہوں نا، صبر کے ساتھ چلیں، سنیں تسلی سے، ٹھیک ہے، ریگولر آپ روٹین کے ساتھ سیکھیں۔ اسی طرح وہاں پر بھی میں یہی عرض کرتا ہوں کہ آپ نارمل طریقے سے آئیں، تو انشاءاللہ ویٹ کریں، انتظار کریں، پھر جو بھی معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی معاملہ ہے بہرحال اس کے لیے اچھا مفید مشورہ آپ کی گوش گزار کر دیں۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا عمل ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور ساتھ میں آپ نے یا بات سے تو پڑھنا ہے۔ اب یہاں پر ان دونوں کی ترتیب اور ان دونوں کے فوائد کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ وہ عمل ہے کہ آپ قیدی کی رہائی کے لیے اگر پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی بھی چیز آپ کی قید ہو چکی ہے، آپ کا حمزات قید ہو چکا ہے، یہ حمزات کے اوپر آپ بات شروع کریں گے تو پھر ایک لمبا چوڑا موضوع ہے پورا۔ تو بہرحال اکثر اوقات 99% نہیں بلکہ 110% جادو کا قانون یہ ہے، یہ یاد رکھیے کہ بہت باریک بات کرنے لگا ہوں، جو کہہ لیجئے کہ 10 گھنٹوں کی بات میں آپ کے سامنے 2 منٹ میں رکھنے لگا ہوں، یہ آپ کی توجہ کی مطلوب ہے۔ حمزات جو ہوتا ہے، جیسے انسان کا جسم ہے، روح ہے، اس طرح حمزات ہے، ٹھیک ہے۔ اب حمزات بالکل جسم کی طرح ہوتا ہے، تو اب عاملین کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کے حمزات کو بلاتے ہیں۔ اکثر اوقات میں آپ کو اشارتاً عرض کرتا ہوں، جو خواتین یا جو مرد حضرات، میاں بیوی، اب وہ خاتون جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میرے شوہر کو میں نظر ہی نہیں آتی ہوں، پہلے میرے سے بے انتہا محبت تھی۔ یہ میں آپ کو تھوڑا سا جادو کے بارے میں، حمزات کے بارے میں گیم سمجھانے لگا ہوں کہ یہ گیم کیا ہوتی ہے اور اس کا حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے تعلق کیا ہے، ٹھیک ہے نا، یا بات سے تو سے اس کی پاور کیا ہے، تاکہ آپ کو تھوڑا سا لطف بھی آئے اور آپ کو عمل کے بارے میں تھوڑی سی پاور ہونی چاہیے۔ آخر اس کا جو موکل ہے اس نے اتنی محنت کرنی ہے، اتنا کام کرنا ہے، اتنا ہارڈ ورک کرنا ہے، تو آپ اس کے لیے کچھ تو کچھ بندوبست کریں نا، اس کی خوراک کا، اس کے معاملات کا۔ تو یہ جیسے ہماری خوراک ہوتی ہے گوشت، انڈا، مچھلی یا سبزیاں وغیرہ، تو یہ ان کی یہ نہیں ہوتی، ان کی پڑھائی ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ اب یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ ایک خاتون کہتی ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ میرے بغیر ایک سیکنڈ نہیں رہا کرتا تھا، اب وہ میرا شوہر مجھے دیکھنا پسند نہیں کرتا، میرا بیٹا جو ہے وہ اس کی گھر میں توجہ ہی نہیں ہے، دل ہی نہیں لگتا، میرے بیٹے کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو ہم نظر ہی نہیں آ رہے۔ یہ جو نظر نہ آنا، اس کا تعلق ہوتا ہے جادو اور حمزات کے ساتھ۔ نظر سے مراد یہ نہیں کہ آنکھوں سے دیکھنا بند ہوتا، ایک ہوتی ہے بصیرت، ایک ہوتی ہے بصارت، ایک ہوتا ہے ظاہری دیکھنا، ایک ہوتا ہے باطنی دیکھنا۔ اب جب حمزات آپ کو نہیں دیکھ رہا نا، جسمانی آنکھیں آپ کو دیکھ رہی ہیں، حمزات کی آنکھیں نہیں دیکھ رہی، تو وہ بیکار ہے۔ یعنی کہ انسان کا چلتا پھرتا جسم جو ہے وہ کاروبار پہ بیٹھ کے کام کرنے کو دل نہ کرے، شوہر کی طرف خاتون کی توجہ کا نہ جانا، شوہر کا خاتون کی طرف توجہ نہ جانا، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اس طرح جو ہے زندگی کے اندر خاص طور پہ جن کے حمزات قید ہوتے ہیں، ان کے سر میں ہمیشہ آدھے سر میں درد رہتا ہے یا پورے سر میں، اکثر اوقات ان کے کندھوں میں یا ٹانگوں کی پنڈلیوں میں
ان کا درد رہتا ہے. یہ خاص نشانیوں میں سے ہے, ٹھیک ہے. اور وہ اپنی ایک بڑی عجیب سی زندگی گزارتے ہیں, اندھیرے میں رہنا پسند کرتے ہیں, تنہائی میں, سوچوں میں, اور اپنے آپ کو سوچوں میں مصروف رکھتے ہیں. ہر ایک سے جھگڑنا, لڑنے کو دل کرنا, بات نہ کرنا, ہر ایک سے بگاڑ کے رکھنا, خاندان والوں سے, دوستوں سے, چند ایک دو جو اس کے دوست نہیں ہیں ان سے دوستی کرنے کو من کا چاہنا, جو آپ کے دشمن ہیں ان دشمنوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کو دل کرنا, ان سے تعلق ہموار کرنا, یہ نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یاد رکھیے گا کہ جب بھی کوئی بھی عامل شیطانی جب جادو کرتا ہے یا جادو کے اثرات چھوڑتا ہے, جادو کرنے کا طریقہ یا بندش جادو یہ کیا ہے؟ دیکھیں, اس میں جیسے ایک روحانی عملیات میں عمل کے بعد موکل کی پاور ملتی ہے, ہیکل کی پاور ملتی ہے. جنات وغیرہ ہمارے نورانی عملیات میں یہ بالکل فارغ ہے. سمجھ آئی نا بات کی؟ کیونکہ ہمارے کاغذ کے جو ہماری عملیات کی دنیا کے اندر جو ہمارے موکل کی پاور ہوتی ہے وہ ہم نے آنکھوں سے اس کے نظارے کیے ہیں, تو وہ تو ایک سیکنڈ میں جو ہے وہ 1000 دیو بھی ہو تو اس کے اوپر بھی کنٹرول کرنے کی پاور رکھتا ہے, لیکن پیچھے پڑھائی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو یہ پاور ہے. تو ایک دیو جو ہے وہ ایک وقت میں 1,00,000 جنات جو عاملین جنات ہیں ان کے اوپر کنٹرول کرنے کی پاور رکھتا ہے. تو یہ اشارتاً میں نے عرض کیا, لہٰذا روحانی عملیات میں تو خیر جنات کی دنیا کا کوئی اتنا تصور نہیں ہے, نہ اتنی ویلیو ہے. لیکن جو شیطانی دنیا ہے, شیطانی جنات عملیات کی دنیا, وہاں پر شیطانی جنات کی پیدائش کا بہت زیادہ تصور پایا جاتا ہے. وہاں پہ تو ایسے ایسے جنات بھی ہوتے ہیں جو صرف سانس لیتے ہیں, غصے میں آ کے چنگاری نکالتے ہیں, جسے غصے میں آ کے بات کرنا, غصے میں آ کے بڑک لگانا, غصے میں آ کے آواز لگانا. تو اس طرح وہ جنات جو ہیں وہ اپنے جس طرح سانس لیتے ہیں اسی طرح جنات اس کے وجود میں سے ظاہر ہوتے ہیں. تو وہ جو جنات کی پیدائش ہوتی ہے, اور وہ اتنے طاقتور چند سیکنڈ میں ہو جاتے ہیں کہ وہ آگے سے لڑنے کے قابل بھی ہو جاتے ہیں. سمجھ آ رہی بات کی؟ اس نے کیونکہ ان کو اپنے ہی اندر ایک جادو کی دنیا میں اس کو رکھا ہوتا ہے سنبھال کے, اور وہ وقت آنے پر ان کو نکالتا ہے. وہ اس کے پاس تعداد ہوتی ہے 3,00,000 کی, 5,00,000 جنات کی, 10,00,000 جنات کی. تو جب اس کی جنات کی پاور ختم ہو جاتی تو پھر وہ کنٹرول میں آ جاتا ہے, قابو میں آ جاتا ہے. تو یہ بڑی گہرائی کی باتیں ہیں, بڑی گہرائی کی دنیا ہے. تو یہ آپ لوگوں کے متعلق ہے, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا بنیادی طور پہ جب وہ شیطانی عامل جادو کرتا ہے تو اس کی ایک محنت ہوتی ہے نا, اس نے بڑے لیول پہ محنت کی ہوتی ہے, اس کے بڑے غلیظ قسم کے عملیات ہوتے ہیں, اس کے بڑے غلیظ قسم کے طریقے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, غلاظت کے ساتھ, اور بہت ساری چیزیں جو مناسب نہیں ہیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنی, کیونکہ ایسے الفاظ جس کو زبان پر لاتے لاتے رک جاتے ہیں کہ مطلب ہمیں ہر سوسائٹی کے لوگ سن رہے ہوتے ہیں, تو ہر لوگ ہر قسم کے جو ہیں ماشاءاللہ اچھے سے اچھے, تو ہم وہ لفظ نہیں بولنا چاہتے جو نازیبا ہوتے ہیں. تو ان کے لیے وہ لفظ, ان کے لیے وہ چیزیں جو ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہیں, اور وہ تب تک جب تک وہ یہ ساری چیزوں سے کے پروسیس سے گزرتے نہیں ہیں تب تک وہ جو ہے وہ جنات اور عملیات اور شیطانی جنات کی دنیا میں داخل بھی نہیں ہو سکتے نا. تو سب سے پہلے تو ان کو کفر کرنا ہوتا ہے. تو بہرحال آپ لوگوں کے سامنے وہ میں یہ رکھنا چاہتا ہوں, امزاد کی بات چل رہی ہے تو اس کو ہم کمپلیٹ کر کے تو اپنے موضوع کی طرف آئیں گے. اب یہاں پہ موضوع یہی ہے ہمارا, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اس کا تعلق ہے امزاد کے ساتھ, اس لیے میں آج اس پہ بات کر رہا ہوں. انشاءاللہ 1-2 دن کے بعد اگر میرے پاس وقت ہوا تو میں آپ کو اسی چینل پر جنات سے اور موکلات سے کام لینے کا اور کیا طریقہ کار ہے وہ سارے پروسیس پہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات چیت کریں گے. تو اب یہاں پہ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ شیطانی عامل جو ہوتا ہے وہ اپنی ایک پروسیس, اپنی محنت 90 دن کی, 41 دن کی, یا 11 سال کی, 21 سال کی, جتنی زیادہ محنت وہ کرتا ہے تو پھر وہ ان چیزوں سے کہتا ہے کہ جائیں جا کر اپنا کام کریں. وہ چاہتا ہے جنات یعنی کہ آپ کا دشمن چاہتا ہے کہ آپ کا کاروبار برباد ہو جائے, تو شیطانی جادوگر پیسے لے کے جنات کو کہتا ہے کہ اس کے کاروبار پہ جا کے بربادی کر دے. تو وہ جنات صرف بربادی نہیں کرتے, وہ وہیں پہ رہتے ہیں, ان کا مسکن ہو جاتا ہے, ان کو ضرورت نہیں ہوتی نا واپس بلانے کی. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ان کو ضرورت نہیں ہوتی, ان کے پاس اتنے جنات, وہ میں نے آپ کو پیدائش بتائی ہے نا اس طریقے سے, تو وہ وہی پیدائش ہوتی ہے جس پیدائش سے وہ جنات کو بھیجتے رہتے ہیں, اصل وہ اپنے پاس رکھتے ہیں.
اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو اس طرح وہ اس سے ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں کام لے لیتے ہیں، تو اس طرح وہ بربادی کا سلسلہ، تو وہ ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ یہ اس کا علاج بڑا آسان ہوتا ہے، نارمل ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو لیکن جو پریکٹیکلی طور پہ جو خاندانی دشمن ہوتے ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ جو پیسہ بہانا جانتے ہیں، وہ پھر عامل کو کہتے ہیں کہ اس کا پکا پکا بندوبست کریں۔ تو جو پکا پکا بندوبست کہنے سے تو نہیں ہوتا نا، آپ روحانی عمل سے یا شیطانی عمل سے، وہ آپ کی بات، یہ تو پیسہ پھینکنا پڑتا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو وہ ٹکا کے جب پیسہ لگاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھی کر دیں گے، تو وہ پھر اس بندے کا ہمزاد جو ہے وہ قید کرتے ہیں۔ ہمزاد کا پھر وہ سر قلم کر کے اس کو ہمزاد کے سر کو اپنے پاس قید کر لیتے ہیں، لکڑی کا لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جنات کو بولتے ہیں، یا پھر وہ پورے ہمزاد کو ہی قید کر کے جن کو یعنی کہ ہمزاد بنا کر وہ آپ کے وجود میں داخل کر دیتے ہیں۔ علاج کرنے والا کیا کرتا ہے؟ روحانی عامل کے پاس آپ جاتے ہیں تو اس کو وہ ہمزاد کڑے لگے ہوتے ہیں، اس کو نظر ہی نہیں آتا۔ یہ بڑی گہرائی کی چیزیں، اس پہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، پھر دریا کی حاضری، پھر سمندر کی حاضری، پھر جنگلوں کی حاضری، ٹھیک ہے نا؟ یہ بڑی محنت کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی گہرائی تک، پروسیس تک پہنچا جاتا ہے، اور اس کا تعلق حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور یا باسطو سے ہے۔ اب یہاں پر ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں کہ اگر ایسا معاملہ، وہ پھر ہم اس طرح ہمزاد کے اوپر وہ مسلسل پڑھائی کرتا ہے، 11 دن 21 دن 41 دن آپ کے ہمزاد کو قید کر دیتا ہے، اور عامل جو روحانی سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کا ہمزاد ہے، تو وہ جب دم کرتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، تو وہ جن جو ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے سکون میں ہو جاتا ہے، آپ کے معاملات بھی سکون میں ہو جاتے ہیں، پھر گڑبڑ ہوتی ہے، پھر وہ جاتا ہے، پھر وہ آتا ہے، وہ تعویذ پہن لو جی، تعویذ کے اثر ختم ہو گئے، پھر وہ شروع ہو گیا۔ تو اصل بنیادی طور پر جن لوگوں کے علاج معالجے دیر تک چلتے رہتے ہیں، اور جن لوگوں کے معاملات دیر تک اٹکے رہتے ہیں، اور جن کے معاملات صحیح ہونے کے بعد بگڑ جاتے ہیں اور 10 گنا زیادہ بگڑتے ہیں، وہ یقیناً اس بات کا یقین کریں کہ وہ اب ان کا ہمزاد کا معاملہ ہے، اور وہ کہیں پہ اپنے ہمزاد کی چیکنگ کروائیں اور اچھے طریقے سے اس پروسیس کو کمپلیٹ کریں۔ اس پہ ٹائم لگتا ہے، کم از کم جو ہے روحانی عملیات میں، نورانی عملیات میں، قرآنی عملیات میں ہمزاد کے اوپر اگر کام شروع کیا جائے تو پراپر طریقے سے اس کے 21 دم ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا ایک پراپر طریقے سے علاج تقریباً 3 ماہ تک 4 ماہ تک اس کا معاملہ چلتا ہے، پھر جا کے وہ کلیئر ہوتا ہے۔ پھر وہ اس کو بھی، ہاں، ہمزاد کے مریض کے لیے بہت بڑی باریک بات کرنے لگا ہوں کہ ہمزاد کے مریض کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود عامل بننے کی کوشش کرے، کیونکہ جب تک وہ خود عامل نہیں بنے گا، خود پڑھائی نہیں کرے گا، تب تک وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر ہم اختتام کی طرف اپنی گفتگو کو لے کر جاتے ہیں، نتیجہ پیش کرتے ہیں کہ جن کے کاروبار میں بندش یا رکاوٹ ہے، یا جن کو تکلیفوں آزمائشوں کا سامنا ہے، یا جن کے غربت، تنگدستی اور فقر و فاقہ کا معاملہ ہے، شادی کی بندش یا قیدی کا معاملہ ہے، یا ہمزاد کی قید کا معاملہ ہے، وہ مسلسل اس عمل کو جاری کرے، کم از کم تک اس کو، کم از کم آخری سانس تک تو لازمی پڑے، زندگی کی آخری سانس تک۔ تو یقین مانیے اس کے موکل کی اتنی پاور ہے کہ آپ کو ہر پریشانی سے، ہر معاملات سے بہتری کی طرف آپ کی زندگی کو لے کر چلے گا۔ آپ نے اپنی روٹین بنا لینی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد صرف آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بس 100 مرتبہ پڑھنا، پڑھ کے پھر آپ نے پانی پہ دم کرنا ہے، پانی سر پہ ڈالنا ہے، چہرے پہ ڈالنا ہے، پھر پانی پینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا باسطو پڑھنا ہے 100 مرتبہ، 100 مرتبہ یا باسطو پڑھ کے اپنے دائیں کاندھے کی طرف 3 مرتبہ دم کرنا ہے، اس طرح، اور اتنا لفظ بولنا ہے کہ میری حفاظت کی جائے، میرے ہمزاد کی میری حفاظت کی جائے، بس اتنا لفظ بولنا ہے۔ بس یہ عمل آپ نے اپنی روٹین میں رکھنا ہے، اور زندگی میں کوئی بھی دکھ آئے، مصیبت آئے، آزمائش آئے، پریشانی آئے، آپ یا باسطو پڑھنا شروع کر دیں۔ ارجنٹ دولت چاہیے، ارجنٹ معاملات، ارجنٹ پریشانیوں سے نجات، صرف یا باسطو پڑھنا شروع، اول آخر کچھ بھی نہیں۔ اس عمل میں بھی آپ نے اول آخر کچھ نہیں، جو جیسے بتایا ویسے کرنا ہے، آپ اس کو کرنا شروع۔ جمعرات یا جمعے کو آپ تھوڑی سی میٹھی چیز تقسیم کر دیا کریں مغرب کی نماز کے فوراً بعد۔ یہ عمل کو آپ زندگی بھر جاری رکھیں، انشاءاللہ زندگی میں آپ کو ایک ٹائم لگے گا۔ یہ میں نہیں کہتا کہ آج رات کو کرو، صبح یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ عمل اپنی، میں کہتا ہوں 10 سیکنڈ، ایک وقت آئے گا کہ 10 سیکنڈ بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ہزاروں کی ضرورت ہے، لاکھوں کی، ایک دن میں اللہ پاک آپ کی دست غیب سے مدد کرے گا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔